اگر آپ کا خیال وسیع تر ہے تو انوار کائنات میں آپ کو بات ملے گی، اور اگر آپ کا خیال محدود ہے تو پھر آپ یہیں سے دیکھ لو کہ جسم میں درد ہے کہ جان میں درد ہے۔ تو جسم میں تو درد ہے ہی نہیں، بلکہ درد جان میں ہے، اور جان آفرین کی ہے، اور اگر جان آفرین کی ہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے، اور اس میں ہمارا دخل ہی کیا ہے؟ اگر یہ اس کا کام ہے تو پھر یہ اسی کے نام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پھر پہچان کہاں مشکل ہوئی؟ کہیں بھی مشکل نہ ہوئی۔ اگر آپ پھیلتے ہوئے تصور رکھتے ہیں تو پھر پھیل کے دیکھیں، اور اس وسیع کائنات اور وسیع ستاروں کو دیکھیں، دریاؤں کی روانیاں دیکھیں، بادلوں کے جھرمٹ دیکھیں، پھولوں کی رنگت دیکھیں، اور ان کے اندر پرندوں کا چہچہانا دیکھیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ میں دیکھیں تو اپنے خیال کو دیکھیں، اپنی آنکھ کو دیکھیں، اپنی بینائیوں کو دیکھیں، چھوٹے سے بچے کو دیکھیں جو آوازیں نکالتا ہے، اور یہی بچہ جو ہے کل کو دبدبا لے کر آئے گا اور کہے گا کہ ہم کیا ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس اسی بڑھاپے میں سے ہوتا ہوا خاموش ہو کر مٹی میں جا کر غائب ہو جائے گا۔ تو یہ 4 دن کا میلہ ہے، پھر ختم ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کریم کا جلوہ قریب ہے۔ اگر تکلیف میں نہیں ہے تو اللہ قریب ہو سکتا ہے، اور اگر تکلیف ہے تو پھر اللہ بہت ہی قریب ہے۔ تکلیف والے کو تو بہت جلدی اللہ ملتا ہے کہ وہ تکلیف میں جس کو پکارتا ہے وہی قریب ہوتا ہے۔ تکلیف میں پکار نکلتی ہے، اور یہ پکار جس نام کی نکلے گی وہی نام قریب ہوگا۔ اللہ کے نام کی پکار نکلتی ہے تو اللہ قریب ہے، اور پھر سوئے ہوئے اور پھر کروٹ کروٹ ان کے وجود سے ذکر الہی نکلتا ہے، اللہ اللہ، یعنی کہ ان کو غم یا تکلیف اپنے تقرب کا پیغمبر بنا کر بھیجی جاتی ہے۔ ان کو تکلیف بھیجی جاتی ہے کہ ذرا میرے قریب لے آئیے، تو غم اور تکلیف جو ہے وہ تقرب کی دعوت لے کر جاتے ہیں، اور اس کے دل سے نکلتا ہے اللہ، چاہے رات کی تنہائیوں اور سناٹوں میں ہو یا دن کے وقت ہو، اور وہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے اللہ اللہ، اور اللہ خود ہی سوال کراتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ اس کو تکلیف بھی خود ہی دی، پھر اسے دعا کا طریقہ بھی خود سکھایا، اور پھر دعا منظور کر لی، یعنی کہ تقرب جو ہے اس حال میں بھی ہے، اور جس حال میں آج آپ ہیں اور جس حال سے نکل کر آپ آگے آئیں گے وہاں بھی تقرب کی راہ ہے۔ آپ کی محدود زندگی ہے، یہ بھی وصال حق کا پیغام ہے، اور لامحدود تصور جو ہے یہ بھی پیغام ہے وصال حق کا۔ اور یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ وہ محدود کو اپنی لامحدود ذات کا جلوہ ہر رنگ میں دکھا رہا ہے۔ تو اپنی ذات کا جلوہ جو ہے اللہ ہر رنگ میں دکھا رہا ہے، آپ کی خوشیوں میں، آپ کے غم میں، آپ کی محفلوں میں، آپ کی تنہائیوں میں، آپ کی شب میں، آپ کے دن میں، اور آپ کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ اگر آپ صادق ہیں تو آپ کو ہر حال میں وہ جلوہ نظر آئے گا، اور اگر آپ ساتھ میں سچے نہیں ہیں تو آپ کو اللہ کا جلوہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ گویا کہ اس کا جو پہلا راز اور ضروری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا جلوہ، اللہ کریم کا علم، اللہ کریم کا تقرب اسی کائنات میں ملنا ہے، اسی زندگی میں ملنا ہے، یہی ایام ہے اور یہی کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور چیز شامل ہو تو میں سمجھوں گا یا کوئی اور شرط ہو کہ اس حالت میں تو ہمیں سمجھ آئے گی، اس لیے کچھ اور نہیں ہونا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو غریبوں نے سمجھا، امیروں نے مانا، تکلیف والوں نے مانا، راحت والوں نے مانا، دور والوں نے مانا، نزدیک والوں نے مانا۔ اصل میں ہر حال ہمہ حال ماننے والے پیدا ہوتے رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ماننے کی تقرب کی شرط آپ کی طرف سے عائد نہیں ہو سکتی۔ جو زندگی ہے یہی زندگی ہے، لہٰذا آپ یہ شرط نہ لگانا کہ پہلے یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے، کہ ایسا ہو جائے یہ ہو جائے، جو کچھ ہے اس کو یہی مان لو، کیونکہ اس کے بعد وقت ختم ہو جانا ہے۔ یہی کائنات عین جمال ہے، یہی کائنات عین حقیقت کا آئینہ ہے، اس میں آپ کو حقیقت نظر آئے گی، اور جن کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ اسی کائنات میں کفر دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فیصلہ کیا کہ میں نے نور بھی پیدا کیا ہے اور اندھیرا بھی پیدا کیا ہے۔ اب جو اندھیرے کے شوقین ہیں انہیں ہر طرف اندھیرا ہی نظر آئے گا، گمراہی نظر آئے گی، کمزوری نظر آئے گی، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں فرق فرق کی زندگی دی، اور یہ دیکھنے کے لیے دی ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔
اس طرح لطف پیدا ہو جائے گا اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کیا ہے، اور اس طرح آپ پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کی زندگی میں کیا کچھ لطف پیدا فرمایا ہے۔ اب آپ اس راز کو دیکھیں اور اسے اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ مثلا اللہ تو لا محدود ہے، لا شریک ہے، لا وجود ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے، اور آپ کی زندگی میں دکھ بے شمار ہیں، اور آپ کی زندگی میں بے شمار کام ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، تو آپ کیسے اس کے ساتھ برابری کا رویہ پہچانیں گے؟ کیونکہ وہ تو ایک وسیع تر، عظیم تر اور بلند تر ذات ہے، اور آپ کی زندگی ایک لامحدود تر زندگی ہے، اور اگر انسان معبود کو نہ پہچانے تو پھر علم کیسے ملے گا؟ انسان معبود کو نہ پہچانے تو پھر علم کیسے ملے گا؟ علم تو یہی ہے کہ اس محدود سی زندگی میں لامحدود سے وابستہ رہو۔ اس زندگی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ گھر کے اندر قدم قدم پر، گھریلو زندگی میں قدم قدم پر آپ کو دعا کی ضرورت پڑے گی، اور قدم قدم پر آپ کو بلا ٹالنے کا خیال آئے گا۔ کوئی انسان ایسا نہیں، چاہے جتنا امیر ہو، جس کو اللہ نے آنسو نہ دیے ہوں، تو گویا کہ وہ کیفیت جو سب انسانوں کو ملتی ہے، اسی کیفیت کے اندر تکرم ملتا ہے۔ حال تو بدلتا جا رہا ہے، لیکن وہ کیفیت سب پر آئے گی جسے آپ آنسو کہتے ہیں اور خوشی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اب آپ حالات کو نہ گنیں، گنتی نہ کریں، تو حالات ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو حالات کیا ہیں؟ ایک کیفیت ہے، ایک رستہ ہے، ایک سفر ہے، یا غم ہے یا خوشی ہے، یا محبت ہے یا ٹھنڈک ہے، یا اندر گرمی ہے یا اندر سوز ہے یا تپش ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور اسی کے اندر اس کی پہچان ہے کہ اپنے جذبوں کو، اپنے وجدان کو، اپنے ایقان کو، اپنے ایمان کو عرفان بنائے، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے بلکہ اسی کو عرفان بنانا ہے، کیونکہ جذبات آپ کے پاس موجود ہیں اور وجدان آپ کے پاس ہے، شعور موجود ہے، زندگی ہے، غم یہیں سے ملے گا، خوشی پاس بیٹھی ہوئی ملے گی، اور چھوٹی موٹی غریبی بھی ہوگی، امیری بھی آئے گی، مبارک ہو، صحت بھی مل جائے گی، مبارک ہو، مگر پھر انسان کہے گا سب کچھ تو ہے لیکن نیند نہیں آتی، پھر بیماری شروع ہو جائے گی۔ پہلے جو بیوی اچھی تھی، کچھ دنوں بعد عذاب لگتی ہے اور اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کبھی زندگی برداشت کرنے کا نام ہے، کبھی ذکر کا نام زندگی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی سرور ہے، کبھی قریب ہے، کبھی دور ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور اسی کے اندر اللہ کا نور ہے، اور یہ بات سمجھنا بالکل آسان ہے۔ الف پکھیاں کھول کے ویکھ مورک، جس نو ڈھونڈنا ہے تیں دور نہیں، شاہ رگ تیں بہت قریب ہے وہ، تیرا اپنا قلب حضور نہیں، چام چٹ وانگوں انا آپ ہویوں، آفتاب دا کچھ قصور نہیں، پردہ غفلت دا پیائے ہدایت اللہ، تاہیں تد نو دسدا نور نہیں۔ بات تو غفلت کے پردے کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غافل ہونا چھوڑ دو تو درخت سے جلوہ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ سننے والے اگر بنیں گے تو بولنے والا بولے گا، آپ جاگنے والے بنو تو جگانے والا تو موجود ہے، اس لیے آپ جس انداز سے اس سے رجوع کریں گے وہ بھی اسی طرح آئے گا۔ یعنی اگر آپ سوتے ہوئے بھی بات کرنا چاہو کہ میں تیرے فضل کے سہارے سو رہا ہوں اور اس خیال سے سو رہا ہوں کہ تیرے سامنے نیند کیا ہے اور جاگنا کیا ہے، تو وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے تو ہماری نیندوں کو بیداری میں بدل دے، تو مہربانی کر، تو وہ مہربانی کر دے گا۔ تو یہ اللہ کریم کے کام ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے مہربانی کر سکتا ہے، اس لیے آپ یہ دعا کرو کہ یہ بات سمجھ آنی شروع ہو جائے، اور پھر یہ بات آپ کو سمجھ آنا بہت آسان ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ جن لوگوں کو اللہ کی بات سمجھ آئی ہے وہ ہر پیشے کے لوگ ہیں، ثابت ہوا کہ پیشہ بھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں ہیں، تو گویا کہ علاقہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی کہ وہ زندگی کے ہر حصے میں ہیں، گویا کہ زندگی کا ہر حصہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ہر قوم اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے، اور زندگی کا ہر شعبہ حیات اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسے بھی ولی اللہ ملیں گے جو پہلوانی کرتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلوان
پہلوان تھے اور کشتی میں بہت مشہور تھے، وہ ولی اللہ کیسے بنے؟ بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ہمارے اس پہلوان کو گرائے گا اس کو ہم 10,000 اشرفیاں انعام دیں گے۔ اس پہلوان کے مقابلے میں ایک غریب سا اور کمزور سا آدمی اکھاڑے میں آ گیا اور اس نے آ کر پہلوان کے کان میں بات کی کہ میں غریب ہوں، سید ہوں، میری 3 بیٹیاں بیاہنے والی ہیں اور مجھے پیسے چاہیے۔ تو اس کمزور سے آدمی سے یہ بڑے پہلوان گر گئے تاکہ اس کو 10,000 اشرفیاں مل جائیں۔ وہ ہار گئے اور شکست ہو گئی۔ وہ غریب آدمی 10,000 اشرفیاں لے کر چلا گیا اور یہ ولی اللہ ہو گئے۔ بس یہ اتنی سی کہانی ہے اور کہانی ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ کبھی شکست میں اللہ ہے اور کبھی فتح میں اللہ ہے۔ اللہ ہر مزاج کے اندر، ہر حال کے اندر، ہر انداز کے اندر ہے۔ اس شعبے میں ہے، اس شعبے میں ہے، اس دفتر میں ہے، اس دفتر میں ہے، اس وقت میں ہے، اس وقت میں ہے، زندگی میں ہے، زندگی کے بعد ہے۔ کسی کو موت ولایت دیتی ہے، کسی کو زندگی ولایت دیتی ہے، کسی کو غریبی ولایت دیتی ہے، کسی کو دولت ولایت دیتی ہے۔ گویا کہ ہر حال ہر آدمی کے لیے ہے۔ اس لیے یہ جتنی کثرت نظر آ رہی ہے، اس کثرت کے اندر ہی آپ وحدت کو دیکھیں۔ وحدت کے ہیں یہ جلوے، نقش و نگار کثرت، گر سرے معرفت کو پاوے شعور تیرا۔ آپ اگر صرف معرفت کے راز کو دیکھو تو اسی وحدت کے جلوے ہر طرف نظر آئیں گے۔ اس کثرت کے اندر وحدت ہی وحدت ہے۔ یہ علم بھی اسی کا ہے، وہ علم بھی اسی کا ہے۔ اگر آپ ذرا بلند ہو جاؤ اور غور کرو تو ہر چیز اسی کی ہے۔